اکثر ینگ میل اور ایسے میل جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ آ کر ایک ٹپیکل کویسچن کرتے ہیں. وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی سپرم کی، ان کی سیمن کی، ان کی جو مواد نکل رہا ہے اس کی کوانٹٹی، اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے، اور اس وجہ سے ان کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی سیکس لائف کافی زیادہ ڈسٹرب ہے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی. تو آج ہم نے اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ سیمن کی نکلنی چاہیے، کتنی جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے اس کی لمٹ، اور کیا اس سے کوئی مردانہ طاقت کا، مردانگی کا، فیمیل سیٹسفیکشن کا، ان سب چیزوں کا اور آپ کی سیکشول پرفارمنس کا کوئی لینا دینا ہے یا نہیں. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے اینڈ میں دوں گا میں ٹپس جس کے استعمال سے آپ اپنی سیمن کی کوانٹٹی کو انکریز کر سکتے ہیں اور اپنی سیکس لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ود ڈاکٹر حارث. میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ لو کوانٹٹی آف سیمن یا سیمن کی کم مقدار نکلنے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، اور کیا یہ واقعی لو مقدار ہے یا کم مقدار ہے، یا صرف پیشنٹ کو پرسیو ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کم مقدار ہے اور جو مسائل ہو رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سیمن بیسیکلی ہوتی کیا ہے. سیمن ایک وہ فلوئڈ ہے جو سیکشول انٹرکورس میں میل اپنے آرگازم کے بعد ریلیز کرتا ہے. اس کے اندر مختلف قسم کے فلوئڈز ہوتے ہیں جس کے اندر مختلف رطوبتیں شامل ہوتی ہیں، جیسے پروسٹیٹ گلینڈ جو مردانہ غدود ہے اس کی رطوبت شامل ہوتی ہے، سیمنل ویزیکل کی رطوبتیں شامل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر زنک اور فرکٹوز بھی شامل ہوتا ہے. اس کے اندر جو سپرمز ہوتے ہیں، جو مردانہ جراثیم ہوتے ہیں، اس کی مقدار تقریباً 1 سے 10% تک، اور یہ جو فلوئڈز ہیں یہ بیسیکلی اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جو سپرمز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو زندہ رکھنے میں یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں، کیونکہ وجائنا جو ہے وہ بیسیکلی ایسیڈک ہوتی ہے. اگر وجائنا میں وداؤٹ دیز سیکریشن اگر سپرم ایسے ہی چلا جائے گا تو اس کے فوراً مر جانے کے یا فوراً ڈیڈ ہو جانے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو سیمینل فلوئڈز ہیں بیسیکلی آپ کے سپرمز کو زندہ رکھتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سیمن کا والیوم نارمل کتنا ہونا چاہیے؟ WHO کرائٹیریا کے اکارڈنگ اگر آپ کی سیمن کی کوانٹٹی 1.5 ملی لیٹر سے زیادہ ہے تو یہ نارمل ہے. عمومی طور پر کچھ اسٹڈیز کے اندر 1.5 to 5 ml تک، مطلب اگر آپ ٹی اسپون لیں تو 1/4 ٹی اسپون سے ایک پورے ٹی اسپون جتنے والیوم کی سیمن کی کوانٹٹی کو نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ کویسچن یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی سیمن کی جو ایجیکولیشن ہے اس کی فورس اور اس کا ڈسٹینس میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر تو کچھ میڈیکل کنڈیشن ہیں جیسے ہائپوسپیڈیا، اگر آپ کے پیشاب کا سوراخ نارمل راستے سے نیچے ہے جس کے اندر آپ کی سیمن کی جو سٹریم ہے وہ سامنے کی بجائے نیچے بنتی ہے، ایسی صورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت لازمی افیکٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی نارمل ڈائریکشن میں سیمن نکلتی ہے تو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی سیمن کتنی دور اور کتنی رفتار سے جاتی ہے. بیسیکلی جو فورس آف پروپلشن ہے یہ بیسیکلی ایک مسل کی وجہ سے ہوتی ہے جسے بالبوسپونجیسس مسل بولتے ہیں. اس کی کنٹریکشن کی وجہ سے سیمن آگے کی طرف نکلتی ہے اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ فورس آف ایجیکولیشن کا اتنا زیادہ اس میں رول نہیں ہے. بے شک آپ کی سیمن کچھ انچز دور گرے یا کچھ فیٹ پہ کچھ فٹ دور جا کے گرے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ صرف پورنوگرافی کے اندر کیمرے کا کمال ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ متس ہیں جن کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1، اکثر پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ سیمن کی کوانٹٹی، سیمن کی مقدار کا سیکشول پلیجر کے ساتھ لینا دینا ہے. اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ کی سیمن کی مقدار جتنی مرضی نکلے، آپ کی اور آپ کی پارٹنر کی سیکشول پرفارمنس یا سیکشول پلیجر میں بالکل بھی اس سے فرق نہیں. دوسرے نمبر پر جو متھ ہے، لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جن کی سیمن کم نکل رہی ہے ان کے اندر مسکولینٹی نہیں ہے، مطلب اس کے جو مردانگی ہے وہ کم ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف ایک متھ ہے اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سیمن کی کوانٹٹی بے شک کم آئے، اگر آپ کی سیکشول فنکشن ٹھیک ہے، آپ کی ایریکشن ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. تیسرے نمبر پر اکثر پیشنٹ جو جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی سیمن کی کوانٹٹی کم نکل رہی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بانجھ پن کا یا ان کی بچہ نہ ہونے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں دیکھیں، اگر تو آپ کی سیمن کی کوانٹٹی بے شک کم ہے لیکن اگر اس کے اندر سپرم کی مقدار نارمل ہے، اور سپرم کی مقدار جو ہے یہ مائکروسکوپک ایگزامینیشن سے، سیمن کے ٹیسٹ سے ہی پتہ چلے گی. اگر یہ سب چیزیں نارمل ہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ کی 1.5 ml سیمن نکلے یا 5 ml سیمن نکلے. اگر آپ کے اندر سپرم کی کوانٹٹی اور سپرم کی حرکت اور اس کے اندر جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں وہ نارمل ہیں تو
ہو سکتا ہے کہ یہ جو انفرٹیلٹی ہے، یہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا، اس کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جس کو فردر رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی یورولوجسٹ سے ملنا پڑے گا۔ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو سیمن ہے اس کی کوانٹٹی کم ہو سکتی ہے، اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 ایج، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر ہارمونز جو ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سیمن کی کوانٹٹی جو ہے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ نمبر پر آپ کی فریکوینسی آف انٹرکورس کتنا ہے، اگر آپ بار بار انٹرکورس کریں گے تو سیمن کی کوانٹٹی جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم ہی نکلے گی۔ تیسرے نمبر پر آپ کی جینز یا آپ کا جینیٹک میک اپ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی سیمن کی کوانٹٹی اور اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہے؟ لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کی ڈائٹ کیسی ہے، آپ ہیلتھی ڈائٹ لیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ایکسرسائز کرنے سے آپ کا ہارمون لیول انکریز ہوگا، ہارمون لیول کی وجہ سے پروڈکشن آف سپرم کی انکریز ہوگی، آپ کی سیمن کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اوور آل آپ کی ہیلتھ کیسی ہے، کیا آپ کو کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے جس کی موجودگی میں آپ کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، خاص طور پر ڈائبٹیز، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی کرونک بیماریاں جیسے کہ ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی ہے، اس کے اندر بھی سیمن کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہونے کا چانس کافی زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جن کے اندر آپ کی سپرم کی، آپ کی سیمن کی کوانٹٹی جو ہے وہ باہر کم آتی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کو ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کے اندر آپ کو سپرم کی پروڈکشن بھی کم ہوگی، اس کے علاوہ سیمن کی جو اماؤنٹ باہر آتی ہے وہ بھی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پہ بھی سیمن کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو ایسی صورت میں بھی سیمن جو باہر آتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں ریٹروگریڈ ایجیکولیشن، اس کے اندر سیمن جو ہے وہ باہر آنے کی بجائے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ جب بھی ایجیکولیشن ہوتا ہے تو ایجیکولیشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو مثانے کا منہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تاکہ سیمن جو ہے وہ آگے کی طرف جائے، مثانے کی پیچھے کی طرف نہ آئے۔ یہی ریٹروگریڈ ایجیکولیشن جو ہے وہ کچھ میڈیکل کنڈیشن جیسے کہ ڈائبٹیز کے اندر ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کے اندر جو مثانے کا منہ ہے ہو سکتا ہے اس کی نروس سپلائی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نیورولوجیکل ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اینڈ ٹائم پر بند نہیں ہوتی اور جو سیمن ہے وہ آگے جانے کی بجائے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو ہم مریضوں کو پرسکرائب کرتے ہیں جیسے کہ الفا بلاکر، جو خاص طور پر ان مریضوں میں دی جاتی ہے جو کہ مردانہ غدود کے مسائل کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، اور ایسے مریض جن کے اندر گردے کی نالی میں پتھری پھنسی ہوتی ہے ان کو بھی ہم الفا بلاکر پرسکرائب کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ کمپلیکیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پیشنٹ مثانے کا آپریشن کراتے ہیں، غدود کا آپریشن کراتے ہیں، چاہے وہ چیرے والا آپریشن ہو، کٹ والا آپریشن ہو یا کیمرے والا آپریشن ہو جسے TURP کہتے ہیں، ان سب کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ سیمن جو ہے مریض کی وہ مثانے میں جانا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو ریٹروگریڈ ایجیکولیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آلموسٹ 70%، 65 to 70% کو یہ آپریشن کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں وہ کون سی ایسی ٹپس ہیں جس کو استعمال کر کے آپ اپنی سیمن کی اماؤنٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اپنا لائف سٹائل بہت اچھا رکھیں، اپنی ہیلدی ڈائٹ رکھیں، ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، اپنی ہائیڈریشن کو بہتر کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور ایکسرسائز لازمی کریں۔ ایکسرسائز کے اندر آپ کے باڈی کے اندر ایسٹروجن کی کمی ہوگی اور ٹیسٹوسٹیرون بوسٹ ہوگا، جس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو سپرم کی پروڈکشن ہے، ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی سیمن کی پروڈکشن ہے، یہ سب چیزیں انکریز ہوں گی اور آپ کو بوسٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آپ کیگل ایکسرسائز کرنے سے آپ کے جو زیر ناف پٹھے ہیں، خاص طور پر بلبوسپونجیوسس، ان مسلز کے اندر اسٹرینتھ آئے گی، طاقت آئے گی، تو آپ کی فورس آف ایجیکولیشن وہ بھی امپروو ہوگی اور آپ کا کنٹرول اور ایون پری میچور ایجیکولیشن یا اریکٹائل ڈسفنکشن بھی امپروو ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے جو فریکوینسی ہے انٹرکورس کی اس کو تھوڑا معتدل رکھیں، کیونکہ اگر آپ ریگولر انٹرکورس کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی سیمن کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہوگی، اور یہ ایک نارمل بات ہے۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں، تمباکو کسی بھی فارم میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے آپ کی سیمن کی اماؤنٹ بھی کم ہو سکتی ہے، آپ کے سپرم ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور آپ کی سپرم کی پروڈکشن بھی کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ اور ملٹی وائٹامن کا لمیٹڈ رول ہے۔ عمومی طور پر اینٹی آکسیڈنٹ کا سپرم کی کوالٹی کو بڑھانے میں بہت اچھا رول ہوتا ہے، لیکن کوانٹٹی کو انکریز کرنے میں اتنا زیادہ، سیمن کی کوانٹٹی کو انکریز کرنے میں اتنا زیادہ اس کا رول نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے یہ جانا ہے کہ سیمن کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی کمی بیشی کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کا تعلق کیا مسکولینٹی سے ہے، مردانگی سے ہے، فیمیل یا آپ کے سیکشول پلیجر سے ہے، یا بچہ پیدا ہونے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ کو کبھی بھی ان میتھس کا سامنا کرنا پڑے یا سیمن سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اپنے یورولوجسٹ سے لازمی ملنا ہے۔
آئی لو ٹو میک دس ویڈیو فار یو. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.